يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم شیخ الاسلام حافظ ابو الفضل ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم کتاب جس کا تعلق علوم الحدیث سے ہے، مصطلح الحدیث سے ہے، اس کی ابتدا، اس کا آغاز اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں۔ ضروری مناسب سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا تعارف مصنف کے بارے میں اور اس کتاب کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا نام شہاب الدین لقب تھا، شیخ الاسلام بھی ان کا لقب تھا، بلکہ ان کے شاگرد حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی حیات پر جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہی یہ رکھا ہے الجواہر والدرر فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر۔ نام ہی یہ رکھا ہے الجواہر والدرر فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر۔ یہ 3 جلدوں پر کتاب ہے اور بہت سے اس میں فوائد ہیں۔ اگر کبھی موقع مل جائے تو یہ کتاب بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور خدا سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اسی الجواہر میں کہ شیخ الاسلام کا اطلاق اس فرد پر ہوتا ہے جو کتاب و سنت کا متبع اور کتاب و سنت کی اسے معرفت اور کتاب و سنت کے جو قواعد ہیں اس کی معرفت کے، اس سے اسے آگاہی اور تباہر حاصل ہو۔ آگاہی نہیں بلکہ تباہر اس میں حاصل ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مذاہب، ان کے اقوال سے بھی اس کو خبر، اور منقول اور معقول، منقول ہی نہیں بلکہ معقولات کا بھی اسے اللہ کے فضل و کرم سے خوب درجہ کمال حاصل ہو۔ لیکن انہوں نے یہ بات بھی لکھی ساتھ اس کے کہ آج کے دور میں المیہ یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جس کو قاضی بنا دیا جاتا ہے اور جس کو علم حدیث سے اور علوم دین سے کوئی اتنی آگاہی حاصل نہیں ہوتی، اتنا تباہر اسے حاصل نہیں ہوتا، آج کے دور میں یہ شیخ الاسلام کا لقب یہ بہت ہی عام ہو گیا ہے۔ جس کو جو چاہتا ہے شیخ الاسلام بنا دیتا ہے، وہ شیخ الاسلام بنا دیتا ہے۔ یہاں علامہ تاج سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی قابل غور ہے، جو انہوں نے طبقات الشافعیہ میں اپنے والد کے بارے میں لکھی، اپنے والد کے بارے میں، تقی سبکی کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام کا لفظ صرف 3 حضرات کے بارے میں استعمال کیا ہے۔ ایک میرے والد تقی سبکی کے بارے میں، دوسرے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور تیسرے شمس الدین ابن ابی عمر کے بارے میں، شمس الدین ابن ابی عمر کے بارے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر آپ سن کے یہ حیران ہوں گے اور شاید آپ کے علم میں بھی یہ ہو کہ علامہ قوصری نے طلاق کے متعلق نام پر ایک کتاب لکھی۔ طلاق کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر بحث کے موقف پر
بحث کرتے ہوئے بلکہ اس کی تردید کرتے ہوئے یہاں تلک کہہ گئے ہیں کہ ان کانا ابن تیمیہ شیخ الاسلام فعل الاسلام سلام، معاذ اللہ، ان کانا ابن تیمیہ شیخ الاسلام فعل الاسلام سلام، یعنی یہاں تک ضد پیٹی ہے انہوں نے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ سمجھ گیا نا یہ جملہ؟ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے سلفیوں کے اوپر شیخ عبد الرحمن معلمی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا احسان ہے جو انہوں نے قوسری کی تانیب الخطیب کے جواب میں التنکیل لکھی ہے۔ تنکیل 2 جلدوں پر مشتمل ہے، ایک کا تعلق، ایک پہلی جلد کا تعلق رجال سے ہے اور دوسری جلد کا تعلق وہ اختلافات جو عقیدے اور فروعاتی بعض مسائل کے حوالے سے قوسری نے اپنی کتابوں میں تانیب میں ذکر کیے ہیں، اس کے بارے میں دوسری جلد میں بحث کی ہے اور خوب بحث کی، پہلی جلد میں بھی اور دوسری جلد میں بھی۔ یہاں یہ بات بھی رہے ذہن میں، ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد عبدہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بتلاتے تھے کہ میں حج پر گیا تو یہ کتاب لے کے آیا، اس کے 2 نسخے لے کے آیا۔ شیخ محمد نصیف ہوتے تھے جدہ میں، ان کی محنت سے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی مراجعت سے یہ کتاب زیور طبع سے آراستہ ہوئی تھی۔ تو شیخ محمد عبدہ فرماتے ہیں کہ میں 2 نسخے لے کے آیا، اس وقت میں اکاڑے میں ہوتا تھا، پڑھاتا تھا، شیخ الحدیث تھے وہاں۔ تو ایک نسخہ بدریہ ڈاک میں نے حضرت مولانا اسماعیل شرفی رحمۃ اللہ علیہ کو گوجرانوالہ ارسال کر دی، ایک نسخہ گویا ان کے لیے لایا تھا اور ایک نسخہ میں نے رکھا۔ تو جب وہ نسخہ مولانا سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو ان کا ناراضی پر مشتمل خط آیا، جس کا موضوع یہ تھا کہ کیا ایسی کتاب بھی بذریعہ ڈاک بھیجنے کے لائق ہے؟ اگر یہ کتاب ضائع ہو جاتی تو ہمیں کہاں سے ملتی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ یہ کتاب دستی بھیجتے، کسی ساتھی کو دیتے، وہ دستی آ کے دے کے جاتا تاکہ کتاب ضائع ہونے سے بچ جاتی۔ کتاب کے وہ قدردان تھے۔ علامہ معلمی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہیں اس دور کا ذابی العصر کہتے ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھ کے، حقیقت ہے کہ اہل حق، جو سلفی حضرات ہیں، ان پر احسان عظیم کیا ہے۔ قوسری رحمۃ اللہ معاف فرمائے، جہاں اس کی زبان بڑی ادبی اور بڑی ترش اور بہت ہی زہریلی اور تیز ہے، وہاں وہ نیش زنی ایسے جملوں سے کرتا ہے کہ پناہ بخدا، اور کئی دفعہ کئی جگہ پر وہ تو حقیقت کو پوری طرح ملیا میٹ کرنے اور اس کی تعریف کرنے کی بھی پوری کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اب کسی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ غلطی لگتی ہے یا عمدن وہ کرتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کیونکہ تلیۃ التنکیل جب چھپی تھی تو اس کے جواب میں 1-2 جگہ اس نے لکھا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی واقع ہوئی ہے، اور مولوی صاحب پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، انہوں نے مجھے اس پر تنبیہ کر کے میری رہنمائی فرمائی۔ اس بات کا انہوں نے اعتراف کیا کئی جگہ پر تلیۃ تنکیل کے جواب میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قوسری صاحب نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جہاں وہ محدثین کو کہتا ہے مجسمہ، کہتا ہے مشبہہ، کہتا ہے اس قسم کے گھٹیا اور رذیل الفاظ جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے، وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن
کہنا چاہیے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کے بارے میں بڑی ہی صوفیانہ اور گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے، بلکہ یہاں تلک کہ اللہ معاف فرمایا علامہ شوقانی کو اس نے یہودی تک کہہ دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی یہاں تک بغض اور عناد میں وہ جلا اور بھنا ہوا تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ میں قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان لم یکن ابن تیمیہ شیخ الاسلام فمن، ان لم یکن ابن تیمیہ شیخ الاسلام فمن، اگر ابن تیمیہ شیخ الاسلام نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ یہ البدایہ میں حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں جلد 14 میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ لقب ان کا یہ شیخ الاسلام بھی تھا اور شہاب الدین بھی تھا، اور کنیت ان کی ابو الفضل تھی، اور کہا ہے کہ انہوں نے یہ کنیت جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے ایک قاضی تھے ابو الفضل محمد بن احمد العقیلی، ان کی مناسبت سے رکھی تھی، بلکہ اسی وجہ سے خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، العقد الاسمد بمن کنیتہ ابو الفضل و اسمہ احمد۔ حافظ ابن حجر کا نام بھی احمد ہے نا، اور کنیت کیا ہے؟ ابو الفضل ہے۔ انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے کہ وہ کون کون سے حضرات ہیں جن کی کنیت ابو الفضل ہے اور ان کا نام احمد ہے۔ نام اس کتاب کا کیا ہے؟ القصد الاحمد بمن کنیتہ ابو الفضل و اسمہ احمد، اور شجرہ نسب ان کا جو ہے نا اس میں جد اعلیٰ ان کا جو ہے نا وہ ابن حجر ہے، محمود ابن حجر، محمود ابن حجر جد اعلیٰ ہے، اسی مناسبت سے انہیں کہتے ہیں کہ ابو الحجر ابن حجر کہا جاتا ہے۔ یہ الکنانی تھے، قبیلہ کنان، قبیلہ جو ہے وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کنان تھا، اسی بنا پر کنانی تھے، اور اسکلان یہ ساحل شام پر ایک شہر ہے جس کی وجہ سے اسکلانی انہیں کہا جاتا ہے، ابن حجر اسکلانی، اور شافی بھی انہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا رجحان اکثر و بیشتر امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادات کی موافقت میں تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر کبیرہ یہ شعبان میں پیدا ہوئے، شعبان کی 22 تاریخ تھی، اللہ آپ کا بھلا کرے، 773 میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ یتیمی میں انہوں نے پرورش پائی ہے، یتیمی میں انہوں نے اللہ اکبر پرورش پائی ہے۔ ان کے والد جب یہ 4 سال کے تھے تو ان کے والد انتقال کر گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، اور ان کی والدہ اس سے پہلے فوت ہو گئی تھی۔ گویا والدہ کی شفقت سے بھی اور والد کی شفقت سے بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ محروم ہو گئے۔ علماء بتلاتے ہیں کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، حتیٰ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یتیم تھے، ان کے بھی باپ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے، اور اسی طرح حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے علم میں ہے وہ یتیم تھے، چھوٹی عمر میں ہی بالکل اوائل میں ان کے والد وہ ابراہیم فوت ہو گئے تھے، اور صحیح بخاری کے جو سب سے بڑے شارح حافظ ابن حجر ہیں وہ بھی یتیم تھے۔
لیکن ان یتیموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا درجہ اور کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ نہیں کہ جن کے والدین ہوتے ہیں وہی کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ عطا ہوتی ہے، اور یتیموں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انعامات سے اور ایسے مراتب سے سرفراز فرماتے ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ انہی میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ 5 سال کے تھے جب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کا آغاز کیا ہے، مکتب میں وہ داخل ہوئے ہیں، اور 9 سال کی عمر تک انہوں نے قرآن مجید کو یاد کر لیا تھا، اور حفظ بہت پختہ تھا۔ کہتے ہیں، لکھا ہے حافظ سخاوی نے الجواہر میں، کہ سورت مریم ایک ہی دن میں انہوں نے یاد کی تھی۔ سورت مریم ایک ہی دن میں انہوں نے یاد کی تھی۔ اسی طرح جو الحاوی الصغیر معروف فقہ کی کتاب ہے، فقہ شافی کی، اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ اس کتاب کی تصحیح کرتے، نقل کرتے، اور پھر اس کو ایک دفعہ پڑھتے، اس کے بعد کتاب دوسرے ساتھی کو دے دیتے اور وہ کتاب اسے سنا دیتے۔ الحاوی الصغیر، اللہ اکبر کبیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت حفظ و ضبط سے انہیں نوازا تھا۔ آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم کی قرأت انہوں نے 2 دنوں میں 4 مجالس میں کی تھی، شیخ ابو الطاہر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، 2 دن اور 4 مجلسیں، صبح سے لے کے ناشتے وغیرہ کھانے کے بعد زور تک، اور زور کی نماز کے بعد عصر تک 2 مجلسیں یہ ہوتی تھیں، اور 2 ہی مجلسیں دوسرے دن، 4 مجلسوں میں صحیح مسلم مکمل۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ المعجم الصغیر، اس کے بارے میں سخاوی کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں زور سے عصر تک انہوں نے پڑھ لی تھی۔ اب دیکھیے، ہم سے تو یہ نہیں پڑھی جاتی، زور سے عصر تک یہ جامع صغیر۔ اور یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے حج کیا 800 میں ہجری میں نے حج کیا، تو حج پر ماہ زمزم پیتا ہوا میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ مجھے وہ حفظ و ضبط عطا فرما جو حافظ ذہبی کو تم نے دیا تھا، جو حافظ ذہبی کو آپ نے عطا فرمایا تھا۔ حافظ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری وہ دعا قبول کی، اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے انہی کے اسلوب پر کام بھی کیا، اور رجال پر بھی اور احادیث پر بھی، اس کی شروع پر بھی اور اس کے اصول پر بھی بہت سی کتابوں کو لکھنے اور ضبط کرنے کی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوتا تھا کہ میں کچھ اور دعا کر لیتا، چنانچہ کہتے ہیں کہ 20 سال بعد دوبارہ میں حج پر گیا، تو اس وقت مائے زمزم پیتے ہوئے میں نے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا، فسألت ربی اعلی منہا فارج اللہ ان انال من ذالک، تو میں نے پھر اس وقت دعا کی کہ یا اللہ ذابی سے بھی بلند جو ہے نا خدمت دین کی کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، اس سے بھی زیادہ حفظ و ضبط کی توفیق مجھے دے۔ فرماتے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ شرف یعنی خدمت کا بھی اور حفظ و ضبط کا بھی حافظ ذہبی سے بھی زیادہ اللہ ذوالجلال مجھے عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ کی تعداد کہتے ہیں 500 کے قریب ہے، 500 کے قریب، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان میں جو بڑے بڑے اساتذہ ہیں، ان میں معروف سب سے ابو الفضل حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ،
اسی طرح علامہ حافظ نور الدین الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حافظ کے اساتذہ میں امام کہنا چاہیے کہ بلقینی رحمۃ اللہ علیہ، سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بڑے بڑے مشائخ جو تھے اس وقت کے، ابن ملقن جو شارح ہیں بخاری کے، اور ان کی شرح سے بہت استفادہ بھی کیا ہے فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے اساتین ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو جن کا علم، رعب، دبدبہ، اہمیت تھی، وہ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، وہ حافظ عراقی تھی۔ بلکہ یہ بھی آپ کے نوٹس میں بات رہنی چاہیے، یہ بات سخاوی نے بھی لکھی ہے، اور البدر الطالع میں کیا نام ہے، علامہ شوقانی نے بھی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جب علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد حافظ عراقی کے مشورے سے لکھی ہے۔ پہلے دیکھیں، حافظ عراقی ہی کے مشورے سے علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام احمد کے، ابو یعلا کے، بزار کے، طبرانی کبیر، اوسط اور صغیر کے جو ہے نا زوائد وہ جمع کیے تھے۔ حافظ عراقی کے کہنے پر وہ زوائد جمع کیے تھے بالاسناد۔ بعد میں حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا، اب اس کے زوائد جو ہے نا امام مسلم کے صحیح کیا نام ہے، مسند امام احمد کے زوائد وہ بھی چھپے ہوئے ہیں، اسی طرح زوائد بزار بھی چھپے ہوئے ہیں، اسی طرح زوائد ابو یعلا وہ بھی چھپے ہوئے ہیں، اسی طرح جو زوائد ہیں اس کے صغیر کیا طبرانی صغیر اور اوسط کے وہ بھی چھپے ہوئے ہیں، طبرانی کبیر کے نہیں، وہ نہیں چھپے۔ تو کہنے کا مقصد، بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے حافظ عراقی کے کہنے کے مطابق انہوں نے یہ زوائد جمع کی ہے۔ اب یہاں یہ بھی آپ کے نوٹس میں رہنا چاہیے کہ ان زوائد کے نقل کرنے میں ان کا سب سے بڑا مرجع علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحفۃ الاشراف تھی۔ تحفۃ الاشراف سے پتہ چل جاتا ہے بالاسناد کتاب کا کہ یہ روایت صحاح ستہ میں ہے تو کس کتاب میں؟ سمجھے نا بات؟ جب میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے مسند ابی یعلا پر کام کیا تھا تو اس وقت یہ کتاب تحفۃ الاشراف مکمل نہیں چھپی تھی، 7-8 جلدیں چھپی تھیں، باقی کتاب ابھی زیور طبع تھی۔ اور جو یہ کتاب چھپتی تھی حافظ فتح رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے مجھے بھیجتے تھے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہندوستان کی کوئی بھی کتاب ہو یا عرب کی سلفیوں کی کوئی کتاب ہو، جب چھپتی تھی تو وہ مجھے بھیجتے تھے۔ خیر، تو میں نے حضرت شاہ محب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ ان سے التماس کی اور یہ جسارت کی ان سے کہ آپ مجھے تحفۃ الاشراف کا وہ حصہ قلمی عنایت فرما دیں جو ابھی تک چھپا نہیں ہے، تاکہ مسند ابی یعلا کی تحقیق میں اس سے معاونت لے سکوں۔ سمجھے؟ تو اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں بڑا اجر عطا فرمائے کہ انہوں نے اعتماد کیا اور 4 جلدیں ان کی قلمی، آخری 4 جلدیں وہ انہوں نے مجھے عنایت فرما دی۔ پھر جب یہ کتاب میں نے مکمل کر لی تو پھر میں وہ کتاب لے کے ان کے پاس خدمت واپس دینے کے لیے گیا۔ تو خیر، کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ معلوم کرنا کہ یہ سنن 6 یا اصحاب 6 ان میں یہ روایت ہے یا نہیں ہے، اس کا سب سے بڑا مرجع وہ کون سا ہے؟ تحفۃ الاشراف۔
اب تحفۃ الاشراف سے بھی آگے یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے زوائد ہیں مسند امام احمد کے، 8-10 جلدوں میں مسند احمد کے زوائد ہیں۔ اس کا نسخہ مجھے بہت مشکل سے ملا پورے مدینہ طیبہ میں مکتبات میں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ مجھے شیخ عبد الباری، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرمائے حافظہ اللہ، اس کتاب کے محقق کے پاس لے کے گئے کہ یہ ابو یعلا پر کام کر رہا ہے، آپ اگر کوئی نسخہ ہے اس کا آپ کے پاس تو وہ دے دیں۔ وہ کہنے لگے میرے پاس میرا نسخہ بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ میں دے دیتا، لیکن وہاں ایک مکتبہ الایمان ہے، اس دن ہم نے واپس بھی آنا تھا۔ میں نے کہا یار وہ ٹرائی کر کے دیکھیں، بڑے بڑے دوسرے مکتبے ہیں ان میں سے تو یہ نہ ملی، تو مکتبہ الایمان میں جب میں گیا وہاں جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے کہا پیسے کتنے؟ کہنے کہ 500 دینار یہ ریال۔ میں نے نہیں کہا کہ کم کرو، میں نے 500 دیے اور وہ نسخہ اٹھایا اور چلا گیا۔ اللہ کا شکر ہے وہ بھی مل گیا مسند کے زوائد۔ پھر اب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ چھپ گئے ہیں زوائد، بلکہ اللہ اکبر کبیرہ، وہ زوائد حافظ ابن حجر کے سے پہلے وہ کیا نام ہے ان کا، بوصیری، علامہ بوصیری کے زوائد وہ بھی چھپے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ان کتابوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتاب کون سی ہے، کہنا چاہیے کہ سنن میں ہے، مسانید میں ہے، یا یہ جوامع میں ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صحابی اور صحابی کے شاگرد اس کا علم ہونا چاہیے، صحابی یا صحابی کے شاگرد۔ جب وہ آئے گی نا باس دراست الاسانید کی، انشاءاللہ ان کتابوں سے تعارف اس وقت مکمل ہوگا، نکال کے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو خیر بات کہاں سے کہاں پہنچی۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مجموع الزوائد لکھی ہے تو شاگرد ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے فیصلوں پر، پہلے تو یہ بات بھول گیا کہ حافظ عراقی ہی نے پھر کہا کہ اس کتاب کو، یہ زوائد جتنے ہیں ان کو ایک کتاب میں جمع کرو، اسانید حذف کر دو اور ان اسانید پر حکم لگا دو۔ سمجھے بات؟ اسانید پر حکم لگا دو اور اسانید جمع کر دو۔ تو انہوں نے پھر مجموع الزوائد کے نام پر یہ کتاب مرتب کی جو ہمارے سامنے ہے۔ سمجھ گئے ساری تفصیل؟ اب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے استاد محترم کی یہ کتاب دیکھی، اچھی لگی، لیکن ان کے فیصلوں پر حافظ ابن حجر کو کچھ مواخذات تھے، کچھ اعتراضات تھے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر نقد شروع کر دیا، تنقید شروع کر دی۔ شوِ اتفاق یہ ہے کہ اس بات کی خبر علامہ ہیثمی کو، استاد محترم کو بھی ہو گئی۔ استاد نے اس کو اچھا نہ سمجھا۔ جب استاد نے اچھا نہ سمجھا تو حافظ ابن حجر نے یہ کام بند کر دیا۔ شوقانی کہتے ہیں کاش علامہ ہیثمی نہ روکتے تو ہمیں بہت سے فیوض، یہ جو ہے نا فوائد، اس سے آگاہی ہوتی۔ یہ مجموع الزوائد کا جو نسخہ چھپا ہوا ہے اس کے بعض مقامات پر آپ نیچے حاشیہ میں دیکھیں گے کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے جو انتقادات جو ہے نا، یا ان کا جو موقف ہے، یا ان کا جو انہوں نے جو نقد کیا ہے، وہ بعض مقامات پر، پہلی جلد کے بعض مقامات پر اب بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں شامل ہیں، اور ان کے شاگردوں میں سب سے بڑا نام حافظ سخاوی کا ہے، سب سے بڑا نام حافظ سخاوی کا ہے رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ہی اصول میں کہنا چاہیے ان کے خریج بھی ہیں اور ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں، ان کی نقد سے بالخصوص۔ یہاں یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو نقد ہے، یہ بات بھی ذہن میں رہے، نقد ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی،
اس کے جتنے مباحث ہیں تقریباً 21 یعنی 18-19 تک پہنچے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقط میں، مکمل تو نہیں ہوئی۔ حافظ سخاوی ہوں یا حافظ سیوطی ہوں یا امیر یمانی ہوں، یہ تینوں حضرات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام صفوں کے صفحے نقل کرتے ہیں، بالخصوص سیوطی اور امیر یمانی۔ اور جہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ختم ہو گئی ہے، آگے حافظ رحمۃ اللہ علیہ مکمل نہیں کر سکے، وہاں یہ حضرات بھی کوئی اتنی تفصیل ذکر نہیں کرتے جتنی تفصیل وہ پہلے مباحث میں کرتے ہیں۔ یعنی ان کا اصل مرجع یا اصل ماخذ وہ جو ہے ان کتابوں میں وہ حافظ ابن حجر کی النقط ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، اور اکثر یہی سخاوی کا بھی یہی ذہن ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھ یہاں تک سکے، آگے لکھ نہیں سکے، لیکن کچھ مقامات فتح الباری کے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ابن حجر نے آگے لکھا ہے، کیونکہ فتح الباری میں کہیں کہیں وہ 2-3 جگہ میں نے نشان لگائے ہیں جہاں وہ فرماتے ہیں کہ یہ محبس میں نے نقط میں شرح ابن الصلاح میں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، لیکن وہ محبس نقط میں نہیں ہے، وہ محبس نقط میں نہیں ہے۔ اب اس سے بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ نقط آگے حافظ ابن حجر نے لکھی ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصنف دوسری وہ ایک کتاب ایک ہی وقت میں نہیں شروع کرتا، وہ ایک وقت میں کئی کتابیں شروع کی ہوئی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کتابیں مکمل ہونے سے رہ جاتی ہیں، کتابیں مکمل ہونے سے رہ جاتی ہیں، یہ سبب بنتا ہے کتاب کے ناقص رہنے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو معلوم یوں ہوتا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ تھا جب یہ بات فتح الباری میں لکھی کہ یہ بات میں نقط میں لکھوں گا، سمجھے نا، یہ بات نقط میں لکھوں گا، لیکن وہ آگے لکھ نہیں سکے۔ یہ توفیق ہو سکتی ہے، اور اس سے دونوں موقف جو ہے نا، وہ دوسرا موقف جو ہے کہ وہ آگے لکھ ہی نہیں سکے، اس کی بھی تائید ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ کے دوسرے بڑے شاگرد جو ہیں نا وہ علامہ بقائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا اسی طرح قاضی ابن قاضی شعبہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یا حافظ زکریا انصاری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن فہد مکی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو حافظ ابن حجر کے اکابر تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور یہ بڑا جھگڑا ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اکثر قارہ شیخ الاسلام کہہ کے نا ابن حجر کا کلام نقل کرتے ہیں تدریب الراوی میں، قال شیخ الاسلام نقل کرتے ہیں ابن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب سیوطی اور سخاوی کا باہم آپس میں بڑا جھگڑا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف ردود ہیں، دونوں کے ایک دوسرے کے خلاف بڑے سخت تبصرے اور سخت ردود ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم تو ابن حجر کے شاگرد ہی نہیں، وہ کہتا ہے تو انہیں شاگرد بن کے کیا کیا ہے۔ یہ اس قسم کے ردود ہیں علامہ سیوطی اور حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کے بارے میں یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح ذکر کیا ہے، اللہ اکبر، تصنیف کا آغاز اپنی 23 سال کی عمر میں کیا تھا۔ 23 سال کی عمر میں تصنیف کا آغاز، لکھنے کا آغاز، پڑھنے پڑھانے کا تو اس سے پہلے ہی تھا، لیکن باقاعدہ تصنیف کی ابتدا انہوں نے جو ہے نا وہ کب کی ہے؟ 23 میں۔ اور بالخصوص یہ نخبۃ الفکر جو ہے، یہ نخبۃ الفکر جو ہے، یعنی جو متن ہے اصل میں نزہۃ النظر کا، یہ تو جس طرح کہ امیر یمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے سفر میں لکھا ہے، یہ حافظ ابن حجر نے سفر میں لکھا ہے یہ متن نخبۃ الفکر، البتہ نزہۃ النظر اس کے بعد میں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے اہم کتابیں ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے اہم نامور کتاب فتح الباری ہے، فتح الباری۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔
پھر رجال میں تہذیب التہذیب ہے، رجال میں تہذیب التہذیب ہے، اور لسان المیزان ہے، پھر یہ التلخیص الحبیر ہے، اور تغلیق التعلیق ہے، جو صحیح بخاری کی معلق روایات ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ان کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسانید کے ساتھ تغلیق التعلیق میں ذکر کیا ہے۔ کمال یہ ہے، ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کیا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ جتنے تھے نا، حافظ عراقی ہوئے، حافظ مزی ہوئے، حافظ ابن حجر ہوئے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے امالی ہیں، تقریباً 200 کے قریب امالی ہیں۔ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہمارے حضرت پیر محب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتبے میں ہے، اور کچھ حصہ امالی کا تھوڑا سا وہ 2 جلدوں میں چھپا بھی ہے، 2 جلدوں میں کچھ حصہ امالی کا جو ہے نا وہ چھپا بھی ہے۔ اور یہ جو چھپا ہے یا جس کا نسخہ وہاں ہے، اس کا تعلق علامہ نووی کی کتاب الاذکار سے ہے۔ علامہ نووی کی کتاب الاذکار ہے نا، اس کے بارے میں اب ہوتا کیا تھا، شاگرد اس کا کوئی متن کا کوئی حصہ پڑھتے اور استاد اپنی سندوں سے اس کی تخریج شروع کر دیتے۔ ہاں، علامہ مزی ہوں، عراقی ہوں، ابن حجر ہوں، ہیثمی ہوں، یہ سارے اسی ان کی املاء کی کتابیں اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی املاء کی کتاب مستدرک حاکم پر اس کا کچھ حصہ چھپا ہے، ایک چھوٹا سا جز 200-250 صفحے کا، وہ طبع ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے علم و فضل سے اور کتنے ضبط سے نوازا تھا، کہ اپنی سند سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک ان احادیث کی جو ہے نا روایت بیان کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر۔ اور حافظ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سخاوی نے بھی ذکر کی ہے الجواہر میں بھی، اور اس نے شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے البدر الطالع میں بھی۔ حافظ فرماتے ہیں خود رحمۃ اللہ علیہ کہ میں اپنی کتابوں میں سے سب سے زیادہ جن پر اعتماد کرتا ہوں نا، وہ شرح بخاری ہے، بخاری شریف کا مقدمہ ہے، المشتبہ ہے، اور تہذیب التہذیب ہے، اور لسان المیزان ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک نسخے میں تغلیق التعلیق اور شرح نخبہ کا بھی ذکر ہے، شرح نخبہ کا بھی ذکر ہے۔ یعنی ان کتابوں کو حافظ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زیادہ مجھے ناز کہہ لو یا اعتماد کہہ لو، مجھے ان کتابوں پر ہے۔ کتابیں تو ساری ہوتی ہیں مصنف کی، مصنفات کے علاوہ خود حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے پر جن حضرات نے لکھا ہے، ان میں سب سے بڑا مرجع 2 کتابیں بنیادی، ایک وہی جو میں نے ذکر کی الجواہر والدرر، دوسری سخاوی کی کتاب ہے الضوء اللامع، الضوء اللامع، الضوء اللامع، اللامع۔ اسی طرح ان کا تذکرہ یہ حافظ علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے، اور سیوطی نے نظم الاقبان میں کیا ہے، اور سیوطی ہی نے حسن المحاضرہ جو تاریخ ہے مصر کی، حسن المحاضرہ، اس میں بھی ذکر کیا ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ شذرات الذہب میں بھی، شذرات الذہب میں بھی یہ ذکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ قطانی رحمۃ اللہ علیہ قریبی دور میں ہوئے ہیں، ان کی کتاب ہے فارس الفہارس، 3 جلدوں میں ہے، 1 جلد میں اس کی فہرست ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ کتابوں کے بارے میں بھی اور شخصیات کے بارے میں وہ کتاب بھی بہت مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ فارس الفہارس علامہ قطانی کی، یہ وہی ہیں تقریباً جنہوں نے الرسالۃ المستطرفہ لکھا ہے، سمجھے نا، الرسالۃ المستطرفہ انہوں نے لکھا ہے، اور انہی کی یہ کتاب ہے فارس الفہارس، بہت اچھی کتاب۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ابن فاد کی کتاب ہے لاذ الالحاظ،
یہ بھی چھپی ہے، اس میں بھی حافظ سخاوی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ان لکھنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن سب سے زیادہ استیاب جو ہے نا وہ کیا ہے یہی حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے الجواہر والدرر فی ترجمہ شیخ الاسلام ابن حجر میں، جو 3 جلدوں میں چھپی ہے۔ وہ ایک دوست نے مجھے دی تھی وہاں مکہ مکرمہ میں، حضرت شیخ ابو الاشبال رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں وہ لے کے کتاب مجھے دینے کے لیے آئے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت اچھی کتاب اور بہت سے مباحث پر وہ اچھی مشتمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئے حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو ہے نخبۃ الفکر، خود جو متن ہے اصل حافظ رحمۃ اللہ علیہ، جس سے حافظ رحمۃ اللہ علیہ 812 میں فارغ ہوئے ہیں۔ نخبۃ الفکر میں کو 812 میں انہوں نے لکھا ہے، اور یہ لکھا بھی کب ہے؟ جس طرح میں پہلے ذکر کر چکا ہوں سفر میں، جس طرح کہ امیر یمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کسب السکر میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اس سے پہلے ابن واصل رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نام پر ایک کتاب لکھی، نخبۃ الفکر فی علم النظر، یعنی یہی نام حافظ ابن حجر سے پہلے بھی ہے ایک صاحب علم کا، ابن واصل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حافظ کہتے ہیں سخاوی، معلوم ہوتا ہے کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو اس کتاب کا نام مستحضر نہیں رہا، ورنہ وہ اپنی کتاب کا نام نخبۃ الفکر نہ رکھتے، کوئی اور رکھتے۔ لم یستحضر حین تسمیہ بہ، یہ کہا ہے سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن یہ بات محل نظر ہے۔ اس لیے محل نظر ہے کہ کسی کا نام اپنی کتاب کا وہی رکھنا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بعد میں آنے والا کوئی بزرگ وہ نام نہ رکھے۔ آپ دیکھیں اسی کی مثال حافظ ابن حجر، خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں فتح الباری ہی کے نام پر شرح حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ابن رجب کی شرح فتح الباری ہی کی نام پر ہے۔ ہاں، لیکن وہ مکمل نہیں ہے، کچھ حصہ اس کا چھپا ہے۔ تو یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی نام، ایک کتاب، یعنی ایک ہی نام مختلف حضرات کتاب کا رکھتے ہیں، تو اس میں بعد میں نام رکھنے والے کی کوئی سبکی نہیں ہے، یا یہ کہ کوئی کہنا چاہیے کہ لا علمی کا مسئلہ نہیں ہے۔ نام اچھا لگتا ہے وہ بھی اس کا نام رکھ لیتا ہے، وہ بھی اسی کا نام وہ رکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب جو لکھی ہے نخبۃ الفکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مختلف حضرات نے شروع لکھی۔ ایک شرح سب سے اہم شرح تو خود حافظ ابن حجر کی ہے، نزہۃ النظر ان کی شرح ہے۔ اور اسی طرح علامہ شمنی رحمۃ اللہ علیہ، کمال الدین الشمنی ابو عبداللہ محمد بن حسن، ان کی کتاب ہے نخبہ کی شرح، نتیجۃ النظر۔ اللہ اکبر۔ علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شرح ہے نتیجۃ الفکر کے نام پر، اور مولانا علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ کی نزہۃ النظر کی بھی شرح ہے، یعنی نخبہ کی بھی شرح ہے اور نزہۃ النظر کی بھی شرح ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ بعض حضرات نے، جس طرح کہ یہاں شیخ حلوی ہیں، یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا عبدالعزیز عبدالسلام عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے ہزارہ کے تھے، ان کی کتاب کا ذکر کیا استجلاء البصر من شرح نخبۃ الفکر۔
من شرح نخبۃ الفکر، استجلاء البصر، یہ اردو میں ہے، عربی میں نہیں ہے۔ اور دوسرا تسامح یہاں یہ ہے کہ یہ شرح بھی نخبۃ الفکر کی نہیں ہے، بلکہ کس کی ہے؟ نزہۃ النظر کی، چھپی ہوئی ہے۔ یہ نزہۃ النظر کی شرح ہے، نخبہ کی فکر شرح نے۔ علامہ حلبی کو اصل میں یہ غلطی اس لیے لگی کہ انہوں نے خود اس کتاب کی مراجعت نہیں کی جو مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ثقافت الہند ہے، اس میں اس کتاب کا تذکرہ دیکھا تو انہوں نے اس کتاب کا ذکر کر دیا۔ بسا اوقات آدمی کو غلطی لگ جاتی ہے اصل کتاب کی مراجعت نہ کرنے کی وجہ سے، بات سمجھے نا؟ تو یہ نام ٹھیک ہے انہوں نے رکھا ہے، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ہوا شرح ہی یہ بھی کہا ہے، ہوا شرح ہی یہ بات انہوں نے کہی ہے، استجلاء البصر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ یہ علامہ قطانی ہوں الرسالۃ المستطرفہ میں، یا ان کے علاوہ ہدیۃ العارفین کے مصنف ہوں، یا عمر رضا کہالہ ہوں، یہ ذکر کرتے ہیں کہ نخبۃ الفکر کی شرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کی بھی ہے، بیٹے کی بھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کی شرح ہے، اور اس کا نام بھی نتیجۃ النظر ہے، ان کا نام بھی نتیجۃ الفکر ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ۔ لیکن یہ بات بھی محل نظر ہے، یہ بات بھی محل نظر ہے۔ دکتور شاکر عبد المنعم نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے، ابن حجر و دراست مصنفاتہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر اور ان کی تصانیف پر۔ انہوں نے اس بات میں پرزور تردید کی ہے کہ علامہ قطانی وغیرہ نے جو یہ شرح ذکر کی ہے کس کی طرف؟ حافظ ابن حجر کے بیٹے کی طرف۔ یہ علامہ قطانی کا، عمر رضا کہالہ کا، ہدیۃ العارفین کے اسماعیل پاشا مصنف کا، یہ ان کا کیا ہے؟ تسامح ہے، یہ صحیح نہیں۔ اور نخبۃ الفکر کی شروع کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بعض حضرات نے اس کو نظم بھی کیا ہے، بعض حضرات نے نخبۃ الفکر کو نظم بھی کیا ہے، اور نظم کرنے والوں میں علامہ کمال الدین محمد بن محمد شمنی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح شہاب الدین الطوفی ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر آگے مسئلہ چلتا ہے، شیخ ہمارے محمد اسماعیل امیر یمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس کا نظم کیا ہے، اور اس کا نام قصب السکر رکھا ہے، چھپی ہوئی ہے، مولانا رفیق صاحب اصلی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے یہ چھپی تھی، قصب السکر، اللہ، قصب السکر فی نظم نخبۃ الفکر، اللہ۔ اور پھر اس نظم کی پھر شروع ہیں، آگے شروع ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ نخبہ کا اختصار بھی ہے، ایک نخبہ کا نظم بھی ہے، نخبہ کی شرح بھی ہے، نخبہ کا پھر اختصار در اختصار، اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ چلیے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور نخبہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ نسخہ 1272 میں یہ چھپا تھا آپ کے ہندوستان میں، نخبہ کا پہلی طبع یہ ہندوستان میں چھپی۔ اور یہ نزہۃ النظر، یہ آپ کو نسخہ دکھایا ہے، یہ چھپا تھا 1278 میں۔ نزہۃ النظر کی جو شرح ہے نخبۃ الفکر کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ یعنی نخبہ پہلے چھپا ہے 1272 میں، اور یہ کتاب چھپی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، شرح نخبہ 1278 میں۔ اور اس کے بعد یہ ہندوستان میں 1299 میں بھی چھپی ہے، ہندوستان میں مطبع انصاری میں۔ اسی طرح یہ پھر بعد میں مصر میں، استنبول میں، بعد میں تو پھر چھپتی رہی ہے،
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عظیم کتاب کا متن ہو یا شرح ہو، ان دونوں کی طباعت کی اولیت کا شرف جو ہے وہ کس کو حاصل ہے؟ ہندوستان کو حاصل ہے۔ جس طرح کہ شرح فتح الباری کی طباعت کا اہتمام بھی ہندوستان کو حاصل ہے، بلکہ حضرت نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ نواب صاحب نے یہ فتح الباری ہے، مقدمہ فتح الباری ہے، علامہ شوقانی کی کیا ہے، نیر الاوطار ہے، ان کی طباعت کا اہتمام علامہ حضرت اپنے نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اپنی زندگی میں، خود علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ہی زندگی میں نزہہ کی شرح جو ہے نا وہ لکھی تھی ایک صاحب نے، علامہ کمال الدین شمنی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے لکھی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کا نام تھا نتیجۃ النظر فی نخبۃ الفکر وہو اکبر من شرح المصنف۔ ابن حجر کی کتاب سے یہ بڑی تھی نخبہ کی، تو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اشارہ بھی کیا ہے کہ بعض حضرات نے یہ کتاب، اس کتاب میری نخبہ کی کتاب کی شرح لکھی ہے، لیکن وہاں لفظ ہے کہ صاحب البیت ادریٰ بما فیہ۔ حافظ کہتے ہیں کہ گھر والے کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کیا کیا ہے، اسی طرح مجھے معلوم ہے کہ اس کتاب کے متن میں نے کیا کیا سمویا ہے۔ یہ اشارہ کہتے ہیں کہ یہی کمال الدین شمنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی طرف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اس کی معروف شروع میں علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے، شرح نخبۃ الفکر۔ اسی طرح علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الیواقیت والدرر، الیواقیت والدرر۔ اسی طرح علامہ برہان الدین کی کتاب ہے قضاء الوتر، اس کی شرح ہے، یہ بھی چھپی ہوئی ہے۔ عبد الرؤوف مناوی کی شرح بھی چھپی ہے اور قضاء الوتر یہ بھی چھپی ہے۔ البتہ قضاء الوتر کے جو محقق ہیں نا، انہوں نے ایک بڑا کام کیا ہے، انہوں نے بڑا کام کیا، بڑی محنت کی ہے، 3 جلدوں میں یہ کتاب ہے اور بڑا لمبا تفصیلی مقدمہ لکھا ہے انہوں نے۔ اس میں انہوں نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا اختصار کرنے والے، اس کو نظم کرنے والے، نظم کی شرح لکھنے والے، پھر نزہۃ النظر کے شرح لکھنے والے، اس کا پھر اختصار کرنے والے، یعنی یہ جتنے متعلقات اس کتاب سے متعلق ہیں ان کی تعداد 108 بتلائی ہے۔ 108 کتابیں ہیں جو شرح نخبہ کے اردا گرد دوڑتی ہیں، سمجھے نا۔ قضاء الوتر کے محقق نے یہ محنت کی ہے، قضاء الوتر کے محقق نے دکتور شادی بن محمد نے۔ اللہ اکبر، 108 کتابیں ذکر کی ہیں جو شرح نخبہ کے اور نخبہ کے حوالے سے لکھی اور لکھائی گئی ہیں۔ ہمارے بر صغیر میں ایک کتاب مولانا ابو الحسن محمد صادق سندھی کی ہے، بہجت النظر کے نام سے، بہجت النظر کے نام سے، لیکن یہ ابھی چھپی نہیں، نظر نہیں آئی، پتہ نہیں چلا کہ یہ چھپی ہے۔ البتہ حوالے دیتے استدلاء بصر میں مولانا عبدالعزیز نے اس کے حوالے دیے۔ اور اسی طرح محمد اکرم سندھی کی کتاب رحمۃ اللہ علیہ کی امعان النظر، امعان النظر، یہ حیدرآباد سے، وہ حیدرآباد ہے نا آپ کا سندھ میں، انہوں نے اکیڈمی بنائی ہے، شاہ ولی اللہ اکیڈمی، وہاں سے چھپی، ایک جلد میں ہے۔ اور مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے الرفع والتکمیل میں یہ بات کہی ہے کہ ہوا آسن و شروح شرح النخبہ،
رفع و تکمیل میں مولانا عبدالحی لکھنوی نے یہ بات کہی ہے کہ ہوا اشہر و احسن و شروح شرح نخبہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اور اس کی شرح ہمارے پاکستان میں حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے مولانا محمد حسین بٹالوی، یہ استاد بھی تھے یہاں غزنویہ میں۔ مولانا محمد حسین بٹالوی نہیں، محمد حسین ہزاروی، مولانا محمد حسین ہزاروی، انہوں نے نظر لکھی ہے شرح اس کی تصحیح النظر فی توضیح نخبۃ الفقر، ہاں جی، تصحیح النظر، یہ فارسی میں ہے، یہ فارسی میں ہے، ہاں، مولانا محمد حسین ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور شروع میں انہوں نے اپنی سند بھی حضرت میاں صاحب کی نقل کی، حضرت میاں صاحب کی اپنی سند جو ہے نا انہوں نے ابتدا میں انہوں نے ذکر کی ہے۔ تو یہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ شرح نخبہ کے کہنا چاہیے کہ شروع اس کے حواشی بھی ہیں، شرح نخبہ کے حواشی بھی ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، یعنی مختصر طور پر حاشیے بھی لکھے، اور ان میں سب سے زیادہ معروف حاشیہ جو ہے نا قاسم قطلوبغا کا ہے، حافظ قاسم قطلوبغا کا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سب سے زیادہ۔ اور بھی لکھنے والے ہیں ہمارے ہاں جو مدارس میں نسخہ متداول ہے شرح نخبہ کا، آپ نے غالباً وہ پڑھا ہوگا، پاکستان کا ہندوستان کا چھپا ہوا، جس کے حواشی مولانا محمد عبداللہ ٹونکی کے ہیں۔ ہاں ہاں، یہ بھی وہی اب، ہاں بس یہ مولانا محمد عبداللہ ٹونکی کے حواشی، یہ بھی، اور وہ پہلے جو طباعت تھی وہ حاشیے پر دوسرا انداز تھا، جو پرانا انداز تھا ہندوستان میں کتابوں کے چھپنے کا۔ اللہ، یہ مولانا محمد عبداللہ ٹونکی تھے، یہ ان کے کا نسخہ ہے۔ اب یہاں یہ بھی بات دیکھیں، اور بھی حواشی ہیں، بلکہ ہمارے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کچھ حواشی ہیں ان کے شرح نخبہ پر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ جو اس وقت نسخہ متداول ہے ہمارے سامنے یہ چھپا ہوا، اس نسخے میں جو سب سے اچھا نسخہ ہے وہ ہے جو یہاں کراچی میں بھی چھپا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور وہ نسخہ ہے دارالقطب ظاہریہ میں چھپا ہے، اس کا قلمی نسخہ ہے، اور شیخ نور الدین عطر نے بھی اسی نسخے پر اعتماد کیا ہے، اور ظاہریہ میں یہ 851 کا لکھا ہوا ہے، 851 کا، اور یہ وہ نسخہ ہے جو ان کے حافظ ابن حجر کے تلمیذ کا ہے، شاگرد کا ہے، اور یہ نسخہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پر قرات بھی ہوا ہے، اور بعض مقامات پر حافظ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی عبارتیں بھی اس نسخے پر ہیں، سمجھے یا نہیں؟ یہ نسخہ پہلے تو تحقیق سے چھاپا تھا شیخ محمد نور الدین عطر نے، لیکن یہ بھی ہمارے حنفی حضرات ہیں، بعض مقامات پر انہوں نے عجیب و غریب باتیں کی ہیں، اللہ رحمت فرمائے۔ اور یہی نسخہ اب اللہ آپ کا بھلا کرے، دکتور کہنا چاہیے کہ عبداللہ رحیلی کی تحقیق سے چھپا ہے یہی نسخہ، یعنی متن اسی نسخے سے تصحیح شدہ ہے۔ دکتور رحیلی کا وہ نسخہ چھپا ہے، یہ کراچی سے کا ایک مطبع ہے، بشرا، مکتبہ بشرا، اس نے یہی دکتور رحیلی کا نسخہ جو ہے نا وہ چھاپا ہے۔ یہ جو میرے سامنے نسخہ ہے، یہ شیخ ابو علی ہمارے تھے نا، علی حسن حلبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی تحقیق سے وہ نسخہ میں نے ذکر کیا کہ مصر میں ہے۔ جو ان کے سامنے نسخہ ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ دراصل یہ تاشقند میں ہے، اور اس نسخے کو نقل کیا تھا مدینہ طیبہ کے کسی طالب علم نے، اور اس نسخے سے میں نے اس نسخے کو تیار کیا ہے، سمجھے بات؟
یہ اس کتاب کے دو نسخے گویا کہ اس وقت ہمارے سامنے ہیں، ایک ظاہریہ کا اور ایک دوسرا یہ دکتور شیخ علی الوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے جو چھپا ہے۔ یہ تو تفصیل ہوئی ضروری جس کا تعلق تھا خود حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے، مصنف سے، نخبۃ الفکر سے، نزہۃ النظر سے اور اس کے نسخوں سے۔